بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ وائٹ کرسمس۔ کرسمس کی آمد ہے، ہر طرف سیل لگی ہوئی ہے، اخبار اشتہاروں سے بھرے ہوئے ہیں، لوگ تن من دھن سے خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ دھن کیا، سارا زور کریڈٹ کارڈ پر ہے۔ بازاروں کے اوقات کار میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اب یہ رات کو دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ کرسمس یہاں کا واحد تہوار ہے جسے آپ فیملی تہوار کہہ سکتے ہیں۔ سنا اس موقع پر دور اور نزدیک کے عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، کرسمس کارڈز دیتے ہیں، فیملی ڈنر ہوتا ہے اور پھر سال بھر کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کرسمس میں تحفے تحائف صرف فیملی تک محدود نہیں بلکہ دفتروں میں بھی ایک دوسرے کو تحائف دینے کا رواج ہے۔ پتہ نہیں پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں یا نہیں، خاص کر وہ پڑوسی جو امیگرنٹ ہوں اور کینیڈا میں پہلا کرسمس دیکھ رہے ہوں۔ ابھی تک تو ایسا کچھ سلسلہ نظر نہیں آیا۔ ایک اخبار نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس دفعہ کرسمس کی خریداری پچھلے سالوں کے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ مجھے اس اخبار کی پیشن گوئی کافی صحیح معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اسی اخبار کی اطلاع کے مطابق ابھی تک ہر شخص اوسطاً تقریباً $970 کی کرسمس کی خریداری بھگتا چکا ہے، جبکہ ابھی کرسمس میں کئی دن باقی ہیں۔ لوگوں نے گھروں پر روشنیاں بھی لگائی ہیں۔ محلے میں ہر روز 2-4 نئے گھروں پر کرسمس کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ کرسمس کا درخت یعنی کرسمس ٹری، سانتا کلاus کی گاڑی اور ہرن بھی روایات کا حصہ ہیں۔ ان سب کی سجاوٹ بھی ایک الگ شعبہ ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ سانتا کلاus کرسمس کی رات میں آتے ہیں، لیکن شاید کاروباری ضرورت ہے کہ بازار میں سانتا کلاus ابھی سے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ لوگ سانتا بابا کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی تصویریں بھی بنوا رہے ہیں۔ غرض کہ ہر طرف کرسمس ہی کرسمس ہے۔ خریداری کے اس کھیل میں ہم لوگوں کو بھی کچھ جیکٹیں اور دیگر گرم کپڑے مناسب داموں مل گئے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ کرسمس کے اگلے دن یعنی 26 دسمبر کو باکسنگ سیل لگتی ہے، جس میں بچا کھچا سامان اونے پونے بکتا ہے۔ شاپنگ مال تو 9 بجے تک کھلتے ہیں، لیکن زندہ دلانے قوم رات 2 بجے سے ہی لائنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں مجھے اس مہذب اور کسی حد تک قدامت پسند قوم سے اس قسم کی بچکانہ حرکات کی توقع نہیں تھی، لیکن کرسمس کی جنوں خیزی دیکھ کر مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ باکسنگ ڈے پر کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یوں تو ہر شخص کرسمس کے سحر میں گرفتار نظر آتا تھا اور باقی ہر چیز سے بے نیاز تھا، لیکن انہیں اس بات کی فکر ضرور تھی کہ کرسمس وائٹ ہوگا کہ نہیں۔ پہلے تو مجھے وائٹ کرسمس کی کہانی سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اگر کرسمس میں برف نہ گرے، سفیدی نہ ہو تو وائٹ کرسمس نہیں کہلاتا۔ لوگوں کی خوشیاں کچھ ادھوری سی رہ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں 29 تاریخ کو عید کا چاند نظر نہ آئے تو سوائے دکانداروں کے باقی سب لوگوں کی خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ ابھی تک اس سیزن میں برف نہیں گری تھی۔ رات کا پالا صبح سویرے برف کا سا تاثر ضرور دیتا تھا۔ مجھے وائٹ کرسمس کا تو نہیں، لیکن اس دن کا انتظار تھا جب ہمارے گھر کے سامنے والی مصنوعی پہاڑی برف سے ڈھک جائے گی۔ کتنا دل فریب نظارہ ہوگا۔ جب ایک دن میں نے ایک پرانے رہائشی سے یہی بات کی تو اس نے سڑا سا منہ بنایا اور ہنی مون پیریڈ کہتا ہوا چل دیا۔ عجیب بدذوق شخص ہے۔ مجھے آج کل کینیڈا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، درختوں کے پتے سرخ اور نارنجی رنگوں میں رنگے ہوئے۔ شام کے وقت تو لگتا تھا کہ درختوں میں آگ سی لگی ہوئی ہے۔ نہ ہوا میں شاعر، ورنہ اب تک کئی آشار ہو چکے ہوتے۔ مجھے اب صرف برف گرنے کا انتظار تھا۔ برف میں یہ جگہ اور بھی حسین لگے گی۔ کرسمس سے 2 دن پہلے ہمارے مالک مکان نے بتایا کہ وہ اگلے 2 ہفتے یہاں نہیں ہوں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کسی اور شہر جا رہے ہیں۔ چونکہ برف باری کسی وقت بھی متوقع ہے، اس لیے اپنے تمام پھاوڑے اور بیلچے باہر ہی چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ اگر برف صاف کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ میں تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ برف صاف کریں گے، لطف اٹھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ورزش بھی ہو جائے گی۔ گزشتہ رات برف باری ہوئی، صبح اٹھا تو ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا جیسے میں کوئی خوبصورت تصویری پوسٹ کارڈ دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب باہر نکلے۔ بڑے بیٹے کی طبیعت 2 دن سے خراب چل رہی تھی، کچھ بخار بھی تھا۔ میں نے اکیلے سیڑھیوں سے اور پھر ڈرائیو وے سے بھی برف ہٹائی۔ اسے کہتے ہیں 1 پن 2 کاج، ورزش کی ورزش اور ڈرائیو وے کی صفائی الگ۔ ہم برف سے خوب کھیلے، ایک دوسرے پر برف بھی پھینکی۔ کینیڈا کیا عمدہ جگہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ بچے تو کھیل کود سے فارغ ہو کر اندر چلے گئے، میں اکیلا ہی برف ہٹاتا رہ گیا۔ بچوں کا ارادہ تھا کہ دوسرے دن وہ سنو مین یعنی برف کا آدمی بنائیں گے۔ مکانوں کی چھتوں پر برف پڑی ہوئی تھی، دور دور تک برف ہی برف تھی۔ سامنے والی بڑی سڑک پر ایک طرف سے
3 برف ہٹانے والے ٹرک ایک ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ان کے آگے لگے ہوئے لوہے کے بلیڈ برف کو اس طرح ہٹا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں ہی پوری سڑک صاف ہو جاتی تھی۔ واہ کیا بات ہے! ہمارے ہاں تو ایک دن بارش ہوتی ہے اور ہفتہ بھر پانی کھڑا رہتا ہے، جبھی تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ بڑے ٹرکوں کے علاوہ فٹ پاتھ کی برف صاف کرنے کے لیے ایک شخص چھوٹی ٹریکٹر نما مشین لایا تھا۔ جہاں جہاں سے مشین گزرتی وہاں سے برف مشین کے ذریعے باریک ذروں کی شکل میں فواروں کی طرح کناروں کی طرف اڑنے لگتی۔ کیا کیا مشینیں ایجاد کی ہیں اور ان سے کیسے کیسے کام لے رہے ہیں۔ میں ابھی برف ہٹا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ برف ہٹانے والا بلڈوزر سڑک سے برف ہٹاتا ہوا گزرا اور ہمارا گھر برآمدے تک دوبارہ برف سے ہٹ گیا۔ مجھے ایک بار پھر وہ برف صاف کرنی پڑی۔ گزشتہ رات مزید برف باری ہوئی۔ دروازے پر بہت زیادہ برف ہونے کی وجہ سے میں باہر ہی نہ نکل سکا۔ موسم خوبصورت تھا لیکن میں برف ہٹا ہٹا کر تھک گیا تھا، اوپر سے بلڈوزر۔ مزید برف باری ہوئی۔ برف ہٹاتے ہٹاتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کمر دوہری ہو چلی۔ ایسی ورزش کی ایسی کی تیسی۔ مجھے لگتا تھا بلڈوزر کہیں چھپا ہوتا ہے، ادھر میں برف ہٹا کر فارغ ہوتا ہوں، ادھر یہ موجود ہوتا ہے۔ اگر مجھے بلڈوزر کا ڈرائیور مل جائے تو میں اس کا کچوبر نکال دوں، منحوس کہیں کا۔ برف برف اور مزید برف۔ اب میرا صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ میں باہر نکلوں اور اس سفید مصیبت کو صاف کروں، بلڈوزر سے نکلنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد۔ سردی قیامت خیز تھی۔ موسم کا حال بتانے والا کہہ رہا تھا کہ مزید 20 سینٹی میٹر برف متوقع ہے۔ مجھے پتہ نہیں 20 سینٹی میٹر برف کا مطلب کتنے بیلچے برف ہے۔ موسم کا حال بتانے والا غلط بتا رہا تھا۔ 20 نہیں 30 سینٹی میٹر برف گری ہے۔ برف ہٹانے والا بلڈوزر خود برف میں پھنس گیا۔ اس کا ڈرائیور میرے پاس بیلچہ ادھار مانگنے آیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برف جو وہ میرے دروازے پر بکھیرتا رہا ہے اسے اٹھانے میں میرے 2 بیلچے ٹوٹ چکے ہیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ تیسرا اور آخری بیلچہ اس کے سر پر ہی توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باغیانہ خیالات کو عملی جامہ پہناتا اس نے کچھ کرنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ برف کے ساتھ ہی میرا ہنی مون تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا موسم، بیلچہ اور ہاتھوں کے چھالے دیکھ رہا تھا کہ بڑے صاحبزادے باہر آ گئے۔ ان کی طبیعت اب بہتر تھی۔ فرمانے لگے، ارے یہ نمک کا تھیلا اسی طرح بھرا رکھا ہے، نمک ڈالے نمک، اس سے برف آسانی سے پگھل جائے گی۔ یہ کہہ کر ان حضرت نے چھوٹی بالٹی میں نمک ڈال کر ڈرائی وے پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میں تو گرمی کھاتا ہوا اندر آ گیا۔ بھلا یہ کیا نسخہ ہے؟ کچھ دیر کے بعد باہر نکلا تو اچھی خاصی برف پگھل کر پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ مجھے مالک کے مکان کے رخصتی الفاظ یاد آئے جو میں نے برف ہٹانے کی خوشی میں سنے ہی نہیں تھے۔ نمک کے 2 بڑے تھیلے یہاں پڑے ہیں، زیادہ برف ہو تو آپ ان کو استعمال کر لینا، تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ نمک والی بالٹی 2 ٹوٹے ہوئے بیلچوں سمیت اپنے سر پہ مار لوں۔ دوسری صبح اخبار نے خبر دی کہ اب تک مزید 20 سینٹی میٹر برف گر چکی ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں اتنی ہی برف اور متوقع ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں بے شمار حادثات ہوئے ہیں اور گاڑیوں کی بڑی تعداد برف میں پھنسی ہوئی ہے۔ سنو ٹائر یعنی برفانی ٹائر تبدیل کروانے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور بعض جگہوں پر اسٹاک ختم ہو چکا ہے۔ برف پگھلانے والا نمک بھی کہیں دستیاب نہیں ہے۔ مجھے کینیڈا کے کاروباری لوگوں پر شبہ ہو چلا۔ ذرا سی سمجھ بوجھ نہیں، اتنی بات تو ہمارے ہاں ایک معمولی شخص بھی سمجھتا ہے کہ مال غائب کر دو، کال پڑ جائے تو منہ مانگے داموں بیچو۔ مزید برف باری کے ساتھ اخبار نے فریزنگ رین کی بھی اطلاع دی ہے اور ابھی کرسمس میں 1 دن باقی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر فریزنگ رین کا ترجمہ منجمد بارش کر لیا اور مطمئن ہو گئے۔ ہمارے لحاظ سے یہ بارش کا پانی ہوگا جو زمین پر آتے آتے جم جائے گا۔ اسے جمنا چاہیے سردی میں، بھلا اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہاں بعض اوقات غیر اہم بات کو بھی یہ کینیڈین بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ناشتے کے فوراً بعد ہی جیسے بھی ممکن ہو کھانے پینے اور فوری ضرورت کا سامان خرید لائیں۔ مالک مکان بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ اس اشیاء ضروری سامان میں بیگم نے موم بتی اور ماچس کا بھی اضافہ کر دیا تھا۔ موم بتی؟ یہ کینیڈا ہے، پاکستان نہیں، یہاں لٹ جانے کا کیا سوال؟ بیگم کی بات ہے۔ بہرحال میں نے زیادہ بحث مناسب نہیں سمجھی۔ بڑے بیٹے نے بیماری کے باوجود ساتھ چلنے کی حامی بھری اور ہم لوگ سردی میں سکڑتے ہوئے سامان کی خریداری کے لیے باہر نکلے۔ ہمارے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے۔ ہمیں پتا تھا کہ واپسی میں ان بھرے ہوئے تھیلوں کو اس برف پر لے کر چلنا کار عظیم بھی ہے اور کار ثواب بھی۔ کار ثواب اس لیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں نے کینیڈا آنے سے پہلے ٹی وی پروگرام میں سنا تھا۔ باہر نکلے تو ہمارے عمر رسیدہ پڑوسی حیران کم اور پریشان زیادہ اپنی برف میں دفن گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ کرسمس کی روایتی سرخ ٹوپی میں ان کی سرخ و سفید رنگت سرخ ٹوپی کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے دروازوں اور چابی کے سوراخ میں
برف جم کر پتھر ہو چکی تھی جس میں وہ چابی لگانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں تو برف کے اس کھیل سے پہلے ہی بہت تنگ تھا اور کافی تماشے دیکھ چکا تھا، اس لیے چاہ رہا تھا کہ نظر بچا کر نکل جاؤں۔ لیکن ہمارے صاحبزادے، وہ رک گئے اور بڑے میاں سے پوچھا، کچھ مدد چاہیے؟ بالکل، مجھے بیگم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور یہ گاڑی لائیے، ذرا چابی دیجیے۔ صاحبزادے نے چابی کو گھما پھرا کر دیکھا، اس میں تو ریموٹ کنٹرول ہے، گاڑی باہر سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بیٹے نے ریموٹ کنٹرول کے 1-2 بٹن دبائے اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ آپ گھر میں بیٹھیے جب تک میں اس پر جمی ہوئی برف صاف کرتا ہوں، کچھ دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی تو دروازے کھولنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بڑے میاں ممنون ہوتے ہوئے اندر چلے گئے اور مجھے اپنے بیٹے کے انسان دوست رویے پر فخر سا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر میں گاڑی گرم ہو گئی، اس پر سے برف صاف ہو گئی اور دروازے بھی کھل گئے۔ بڑے میاں اور بڑی بھی برف سے بچتے بچاتے گاڑی بھی بیٹھنے لگے۔ ہمارے ہاتھ میں گروسری کے تھیلے دیکھے اور جب یہ پتہ چلا کہ ہم پیدل جا رہے ہیں تو کہنے لگے، ہمارے ساتھ ہی چلے چلیے، ہماری دوسراہٹ ہو جائے گی، موسم اور گاڑی کا کچھ اعتبار نہیں۔ زیادہ انکار اور اصرار کی گنجائش نہیں تھی، ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بزرگ جوڑے کے صاحبزادے آج رات اپنی بیوی بچوں سمیت اپنے والدین کے ساتھ کرسمس منانے امریکہ سے آ رہے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے کہ ایک عرصے کے بعد بیٹے بہو اور پوتے پوتیوں سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے بیسمنٹ میں ایک روشن دان بھی ہے، یہ ہمارے لیے بہت سی خدمات انجام دیتا ہے اور اس روشن دان کے توسط سے ہی ہمارا رابطہ محسب دنیا سے قائم ہے۔ ہمیں اس روشن دان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سورج کب نکلا اور کب غروب ہوا، رات کب آئی کب گئی، آسمان پر بادل ہیں یا نہیں، بارش ہو رہی ہے یا برف گر رہی ہے۔ زیادہ دل گھبرا تو اسے کھول لیتے ہیں تاکہ باہر کی تازہ ہوا اندر آ جائے، سردی محسوس ہو تو اسے بند کر لیتے ہیں۔ کھانا پکانے کی وجہ سے اگر کمرے میں دھواں بھر جائے تو بھی اسے کھول لیا جاتا ہے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے فائر الارم نہ بجنا شروع ہو جائے۔ غرض یہ کہ یہ روشن دان ہے بہت کام کی چیز۔ ہمارا چھوٹا بچہ کھانا کھاتے ہوئے اکثر پوچھتا تھا کہ یہ ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں یا دن کا کھانا۔ ہم نے اسے سکھایا کہ روشن دان سے باہر دیکھو، اگر روشنی ہے تو کھانا دن کا ہے اور اگر اندھیرا ہے تو تم رات کا کھانا کھا رہے ہو۔ قصور اس غریب کا بھی نہیں ہے، بیسمنٹ اندھیرا ہے اس لیے رات دن بلب جلائے رکھنا پڑتا ہے۔ دوپہر سے فریزنگ رین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمیں تو اپنے بیسمنٹ کے روشن دان سے صرف گہرے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے درخت ٹوٹ کر گرنے کی آواز آئی۔ یا اللہ، ہوا تو نہیں چل رہی کہ درخت کیسے ٹوٹ کر گرا۔ اگلے لمحے لائٹ چلی گئی۔ دیکھا، اسی لیے موم بتی منگوائی تھی میں نے، بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ ہم موم بتی کی روشنی میں کھانا کھا ہی رہے تھے کہ پاکستان سے فون آ گیا۔ کیوں بھائی، کرسمس کیسا جا رہا ہے؟ بہت زبردست، کینڈل لائٹ ڈنر ہو رہا ہے۔ او ہو، تو گویا مزے ہو رہے ہیں۔ ہاں بھائی، کینیڈا کینیڈا ہے۔ اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ ایک اور درخت گرنے کی آواز آئی اور ٹیلی فون کی لائن کٹ گئی۔ درخت گرنے کی اصل وجہ وہ برف تھی جو گرنے کے بعد بھی نہیں پگھل پا رہی تھی اور ٹہنیوں پر ایک بوجھ کی طرح جمتی چلی گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر ٹہنیاں اور درخت دونوں ہی ٹوٹ رہے تھے۔ دوسری صبح کرسمس تھی، بالکل وائٹ کرسمس۔ ہماری لائٹ تو آ گئی لیکن ٹورانو کے بیشتر حصے میں بجلی بحال نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ وہ درخت تھے جو ٹوٹ کر بجلی کے تاروں پر گرے تھے۔ بجلی کا عملہ بجلی کے کھمبوں پر چڑھ کر تار ٹھیک کرنے میں تو بہت ماہر تھا اور ان کے پاس مناسب اوزار اور ہتھیار بھی تھے، لیکن درختوں سے برسر پیکار ہونا ان کے لیے اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ عملہ بہت جافشانی سے کام میں لگا ہوا تھا۔ ان بیچاروں کی کوشش تھی کہ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے لوگوں کی کس طرح بجلی اور ہیٹنگ بحال ہو۔ کمیونٹی سینٹرز نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، لوگ اپنے گھروں سے کھانے پینے کا سامان لا کر جمع کر رہے تھے اور ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کرسمس کی شام تک صورتحال بہت بہتر ہو چلی تھی۔ میں نے سوچا، کرسمس کی شام ہے، ذرا باہر نکل کر کرسمس کی گہما گہمی دیکھیں۔ میرا خیال تھا کہ کچھ ایسا سما ہوگا جیسا وطن عزیز میں عید کے دن ہوتا ہے۔ میں نے سردی کے باوجود پورے محلے کا چکر لگایا۔ ایک ہو کا عالم تھا، گھروں میں روشنیاں جل رہی تھیں اور لوگ اندر ہی کرسمس کی پارٹی کھیل رہے تھے۔ عجیب پھسپھسا سا کرسمس تھا۔ بڑے میاں کے ڈرائیو وے پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس پر امریکہ کی تختی لگی ہوئی تھی، گویا بڑے میاں کے بیٹے اور ان کی فیملی پہنچ گئی ہے۔ دوسری صبح زندہ دلانے کینیڈا رات 2 بجے سے بڑے بڑے سٹورز پر باکسنگ سیل کی لائن میں لگ چکے تھے۔ یہ لائنیں الیکٹرانک اسٹور پر زیادہ تھیں۔ ایک نوجوان 1/3 قیمت پر ٹیلی ویژن کا نیا ماڈل خریدنے کے شوق میں صبح 2 بجے سے لائن میں لگ گیا تھا۔ دکان والے نے اعلان کیا تھا کہ آدھی قیمت پر صرف 5 ٹیلی ویژن فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ سردی بہت تھی اس لیے وہ نوجوان اپنا سفری بستر، کرسی اور خیمہ ساتھ لایا تھا۔
اس نے مال کے دروازے کے آگے اپنا ساز و سامان آراستہ کیا اور وہیں نیند براز ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ سودا برا نہیں تھا، بچت کی بچت اور شہرت مفت میں۔ یہ تھا کینیڈا میں ہمارا پہلا کرسمس، اور وہ بھی وائٹ کرسمس۔ بلے بھائی بلے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔